السلام علیکم گرینش بھائی، کیسے ہو؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ وعلیکم السلام فضی بھائی، کیسے ہو؟ فی الحال تو بڑی معمول کے مطابق زندگی جا رہی ہے، آپ سناؤ کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن یہ آپ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ارے مجھے لگتا ہے آپ نے آج کا اخبار نہیں پڑھا۔ اجی میں تو صبح سویرے آپ کے پاس چلا آیا ہوں، کوئی خاص خبر ہے تو بتا دیجئے۔ بس جی کیا کہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور بس ہمیں ہدایت دے دے، یہ کہو بات صاحب بھی۔ ارے بھائی کوئی سیدھی بات بتاؤ گے تو پتا چلے گا، ایسے ٹال مٹول سے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا۔ ارے کیا بتاؤں آپ کو، وہی فرقہ وارانہ فسادات کی خبر ہے جو آئے دن اخباروں کی زینت بنی رہتی ہے۔ اوہو، یہ تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ خبر یہ پڑی ہے کہ 5 انسان آج پھر فرقہ وارانہ فسادات کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ہوئے ہوئے، یہ تو بڑی ہی بری بات ہے بھائی، فرقہ واریت کے نام پر اس طرح ایک دوسرے کا قتل عام تو نہیں ہونا چاہیے۔ ارے تو ابھی شروعات ہے، اب دیکھنا کچھ ہی دنوں بعد مخالف فرقے سے تعلق رکھنے والوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ بھائی مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی بیرونی قوتیں ہیں جو انہیں لڑوانا چاہ رہی ہیں، تو ہم لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے تو باہر کے لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ارے آپ کو تو ہر بات ہی بیرونی سازش نظر آتی ہے، یہ سارا کیا دھرا ان کا اپنا ہی ہے، میرا تو یہی خیال ہے۔ دیکھو بھائی، ہمارا مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اس طرح قتل و غارت کا بازار گرم کریں اور عبادت گاہوں پر حملے کریں۔ بھائی مذہب اسلام اجازت دے نہ دے، لیکن یہ تو آپس میں لڑ لڑ کے مری جا رہے ہیں، یہ تو کسی سے اجازت لینے سے رہے۔ بس بھائی یہی تو ہمارا المیہ ہے جس کی وجہ سے ہم مسائل سے دوچار ہیں۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہر گروہ اپنے خود ساختہ فرقہ کو اسلام سے زیادہ معتبر سمجھتا ہے، اور دوسری وجہ کچھ سازشی عناصر بھی فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور ان کی اجتماعیت ختم ہو جائے اور وہ آسانی سے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بھائی جو بھی ہے، غلطیاں تو اپنی ہی ہیں، اب کسی کے کندھوں پہ نہ ڈالو۔ دیکھو قرآن پاک سے تو رہنمائی لی جا سکتی ہے، کیوں نہیں لیتے یہ لوگ؟ ہاں بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا رعب جاتا رہے گا۔ عجیب، بے شک سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بیان فرمایا ہے، بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ویسے بھی ہم دیکھیں تو ہمارا خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم مسلمان ایک کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی بات سے مجھے وہ ایک علامہ محمد اقبال کا شعر یاد آ گیا جو کہتے ہیں کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یہ جواب شکوہ میں اقبال نے بجا فرما دیا۔ ہاں جی بالکل، اقبال تو پھر بالکل ہی کمال کر جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ مسائل میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ فرقہ واریت کے فسادات ہیں، جن کی وجہ سے قتل و غارت اور خون ریزی ہو رہی ہے اور امن و امان تباہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی اختلافی مسائل تو کہ ہمیں پاکستان سے پہلے بھی تھے مسلمانوں کے، لیکن یوں فسادات کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں جی بھائی، اختلاف تو ہمارے دین کا حسن بھی ہے، کوئی بھی آپس میں رائے کا اختلاف کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو اگر برداشت کرے تو اس طرح لڑائی جھگڑے میں پڑے گا تو یہی حسن جو ہے یہ فسادات میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ تو بڑے علماء کا کام ہے کہ اس معاملے کو الجھانے کی بجائے آپس میں مل بیٹھ کر کوئی نتیجہ نکالیں اور ایک دوسرے کے لیے کوئی اچھا گوشہ رکھیں دل میں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں تاکہ عوام الناس میں اشتعال انگیزی پھیلنے سے رک سکے۔ جہالت کی انتہا تو یہ ہے کہ بات صرف جھگڑے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ گالی سے گولی تک کا سفر کرتی ہوئی آگے جھگڑا مزید بڑھ جاتا ہے۔
بس جی اب بھی وقت ہے کہ ہم اتحاد کی ضرورت کو محسوس کر کے سنبھل جائیں، ورنہ فرقہ واریت کی آگ مزید بھڑکے گی اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی اور یہاں تباہی بربادی ہوگی۔ یہ تو سب کا ہی نقصان ہے، کسی ایک فرقے کا نہیں۔ ہاں جی بالکل، یہ ایسے ہی سمجھو، یہ فرقہ واریت ایک زہر کی مانند ہے جو تیزی سے ہمارے ملک کے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے۔ اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہو آخرکار اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ بھائی علماء کا اس میں اہم کردار ہے، بہت ہی آسان حل ہے کہ وہ کوئی بھی رائے میں اختلاف ہو جائے تو وہ کسی کی دل آزاری نہ کریں اور اپنی اپنی بات پر بڑے حساب سے چلتے رہیں۔ کسی اور کو برا بھلا کہنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو دوسرے کو تکلیف دے۔ آج ہم زوال برزیل بھی اسی وجہ سے ہیں۔ وہ اقبال نے ٹھیک کہا، آج کل کے زمانے کو دیکھ کر مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی قرآن چھوڑ دیا ہے تو یہی ہوگا۔ یہ بھی جواب شکوہ کا شعر ہے۔ بالکل بھائی، آپ نے بجا فرمایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری پستی اور زوال کی بڑی وجہ قرآن پاک کی تعلیمات سے دوری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن ہم آپسی اختلافات کی وجہ سے دست و گریبان ہو رہے ہیں۔ یہ تو بجا فرمایا، ہمیں اپنے قرآن پاک سے تعلیمات حاصل کرنی چاہیے اور آپس کے مسائل کا یہی حل سب سے بہتر لگ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے ملک کو فتنہ و فساد سے بچا اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ آمین۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ انشاءاللہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اور پڑھے لکھے ہونے کے ناطے عوام میں شعور بیدار کرنا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، بہت معلومات ملیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ہاں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے۔ چلو ابھی کھانا کھاتے ہیں، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ارے مجھے آپ اسی باتوں کی وجہ سے بڑے اچھے لگتے ہو، اگر آپ بہت ضد کر رہے ہو تو کھلا دو، ایک تو مجھے آپ کی ضد بھی پوری کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی کھلا دو۔ ارے آپ بھی مذاق اچھا کرتے ہو، چلو یہی سمجھو میں ضد کر رہا ہوں تو آج تو مجھ سے کھا ہی لو، اور کبھی کبھی آپ بھی ضد کر لیا کرو۔ اے بھائی بہت شکریہ، ابھی تو فی الحال آپ لے کے آؤ، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ بہت شکریہ، ابھی تو فی الحال آپ لے کے آؤ، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔